تو نہ بری امام کچھ کر سکتے ہیں، نہ خواجہ عطا کر سکتے ہیں، نہ نظر کرم پیر کی ہو سکتی، جو کچھ کرنے والا ہے صرف اللہ ہے۔ تو نبی جیسا دنیا کے اندر کامل انسان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے اولیاء اگر جمع ہو جائیں تو نبی کے پاؤں میں پڑنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نبی جب اپنے بارے میں یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پھر اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صلحاء سے اس طرح کی امیدیں باندھنا یہ سراسر جہالت ہے، اور کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا قُولُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جو ہے انہیں کبھی بھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، انہوں نے کہا تھا یہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہیں، ظاہری رائے کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول جو حضرت نوح فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ان کے دلوں کے مطابق، ان کے دلوں کے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اب ان کو جو ہے حضرت نوح کے جواب کا، ان کے باتوں کا کوئی جواب تو تھا نہیں ان کے پاس، یہی کہنے لگے کہ بس بحث مت کیجیے ہم سے۔ ظاہر ہے جب کسی آدمی کے پاس جواب نہ ہو تو پھر وہ یہی کہتا ہے بس بحث نہ کرو، ہم بحث نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تم ہم سے بہت بحث کر چکے، فاکثرت جدالنا بہت زیادہ بحث کر چکے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو، لے آؤ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، تو نوح نے کہا اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے اسی وقت سے نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، وقت پہ اوپر آئے گا۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی اسی صورت میں تمہارے کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی تمہیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو ہے یہ گمراہی لکھ دی ہے ضد اور ہٹ درمی کے سبب، تمہارے بات نہ ماننے کے سبب، تو پھر میں لاکھ جتن بھی کر لوں تم لوگ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہو۔ اب ان کی اس بات سے، حضرت نوح کی اس بات سے یہ واضح نہیں ہوتا، یا ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے بے بس ہو یا مجبور ہو، اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا تو اب تم گمراہ ہی رہو گے، تم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، نہیں، بلکہ ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی کے سبب، ان کے بات نہ ماننے کے سبب، نبی سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت نوح کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے، ہوا ربکم، تمہارا رب بھی وہی ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے بعد جو ہے تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ ام یقولون افتراہ، بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں افتراہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور توجہ جو ہے وہ اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے دلائی ہے کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام کا جتنا واقعہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ظاہر ہے تبھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہو۔ وحی کے بغیر تو کوئی طاقت ایسے نہیں ہے کہ جو اتنا پرانا واقعہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ بتا سکے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن خود گھڑا ہوا ہے تو پھر جو ہے ان کو جواب دے دیں کہ پھر یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے واقعہ دیکھ کر، اس کو سن کر ان عرب کے کافروں کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن کریم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن کریم ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ وحی ہے جو اس نے اپنے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو درمیان میں یہ ایک آیت جملہ معترضہ کے طور پہ، جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں جس کا ما بعد یا ما قبل کے ساتھ، بعد والے کے ساتھ یا پہلے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، درمیان میں ایک بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو فرمایا ام یقولون افتراہ، بھلا کہ عرب کے لوگ، یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قل، آپ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، اس جرم کا وبال مجھے کے اوپر ہوگا، وانا بریء مما تجرمون، اور جو جرائم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بس یہاں تک ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔